وہ پارٹیز کے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں. یہ جو آپریشن کا نام مجھے سمجھ نہیں آتی, آپریشن تو مذاق ہی بن گیا ہے. آپریشن سیریس کارروائی نہیں ہوتی. اگر کوئی سیریس کارروائی کرے تو وہ پھر اس کو فوکس کرے اور پھر فوکسڈ ہو کہ جو خاص طور پہ جو ٹیررائز کر رہے ہیں. ہم نے کراچی کے بزنس مین کو بھی ایڈریس کیا, واحد سیاسی جماعت ہے, اور ہم نے بزنس کوارڈینیشن کاؤنسل بنا بڑا واضح ایجنڈا آپ لے کے گئے تھے. ہاں ہم ہوم ورک کر کے گئے تھے جناب. ہم صرف زبانی جمع خرچ گپ شپ مارنے نہیں سب سے مل رہے ہیں, اپنے دوستوں سے نہیں, سابقہ دوستوں سے نہیں آپ ملتے جی. کس کو؟ مسلم لیگ نون والوں سے. کوئی پرابلم نہیں ملنے میں. وہ ہماری تو کسی سے کٹی تو نہیں. یہ بتائیں آج ہماری آج کھل کے بات کریں. کسی سے کٹی کوئی نہیں ہے. وہ چینی پرائم منسٹر ایک بڑی خوبصورت بات کہہ کے گئے تھے, کہہ کے تو وہ پاکستان کی علاقائی صورتحال کے حوالے سے تھے کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے. بات یہ کہ کون سی ایسی مطلب بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ کے درمیان فاصلے ہیں جو بڑھ گئے ہیں. دیکھیں آپ کی اگر پالیسیز دیکھی جائیں تو مسلم لیگ نون اور کاف میں کوئی واضح اختلاف موجود نہیں ہے. کیا رکاوٹ کیا ہے مسلم لیگوں کے اتحاد؟ لیکن اچھے آج کھل کے ذرا بات کریں. اچھے ہمسائے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کچھ. ان تقاضوں میں ہمسائے گیری بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ ہمسایوں کو تنگ کریں آپ, ہمسایوں پر پریشر ڈالیں. اور دوسری بات ہے ہر وقت الزام تراشی ہو, اور ایک دل بھی بڑا ہونا پڑتا ہے. دیکھیں جی, ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ ایک خاندان کی مانند ہے پاکستان مسلم لیگ, سب سے لارجسٹ ووٹ بینک ہے. اس میں دل بڑا کرنا پڑے گا. اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ جو فلانا نے یہ کیا, اگر تو میں اور وہ جو گاؤں کی خواتین جیسے لڑتی ہیں اور اس پر الزام تراشی کرتی ہیں, اگر اس میں ہم پھنسے رہیں گے. اب انیشیٹو ہونا چاہیے تھا حکومت کے پاس. ہم حزب اختلاف میں, ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی واضح ہے. جب ہم حکومت میں تھے پنجاب میں, اس طرح شاید رویہ نہیں تھا ٹورڈز دی اپوزیشن جو اس وقت ہے. وہ ہر وقت کوشش یہ ہے کہ کسی کو ان کو رگڑا دیا جائے. تو اگر کسی کو آپ زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو وہ ریئیکٹ بھی کرے گا, اس کا ریئیکشن بھی ہوگا, اور پھر دوریاں ہوں گی. طریقہ تو یہ تھا بڑے تل کے چلتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تحریک تو دونوں جانب کے مسلم لیگوں کے اندر موجود ہے, کہ بات یہ کہ اس میں کوئی فرد رکاوٹ ہے یا کوئی افراد رکاوٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. میرے خیال میں دل بڑا کرنا پڑے گا. اس میں دیکھیں نا, ہماری ہوتی سلیکٹو. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اسی پہ ہم بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. کے گروپوں کے اتحاد پہ ہم بات کر رہے تھے, اور سید مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے دل بڑا کرنا ہوگا. یہ دل بڑا کرنا نون والوں کو ہوگا یا کاف والوں کو؟ الیکشن کے بعد تو انیشیٹو نون کے پاس تھا, وہ بڑی پارٹی ابھری. ان کو چاہیے تھا الیکشن کے بعد فوراً اناؤنس کرتے ہیں کہ آئیں سارے مسلم لیگی ایک چھتری کے تحت ہمیں خاندان کی مانند ہے. پہلے تو شروع ہو گیا جی کہ یہ فلانا ڈکٹیٹر, فلانا ڈکٹیٹر کی بات. ڈکٹیٹر کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر نہیں ہے. اگر مشرف بھی ڈکٹیٹر تھا تو ضیاء الحق بھی ڈکٹیٹر تھا, ایوب خان بھی ڈکٹیٹر تھا, یحییٰ خان بھی ڈکٹیٹر تھا. دوسری بات ہے کہ اگر اتنا ہی تھا مسئلہ ذاتیات کا, فلانے سے نہیں بیٹھنا. آفٹر آل نون والے بھی تو ان کے خلاف بیٹھے جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارا خون کھولتا ہے پیپلز پارٹی کے نام لینے سے. ٹھیک ہے. اور رحمان ملک صاحب کے گھر میں میثاق جمہوریت سائن ہوا, اور وہ رحمان ملک صاحب ہیں جنہوں نے جب ان کے والد کو پکڑا 1994 میں, وہ ایف آئی اے کے کوئی فارمولا ہے جس پہ یہ دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ بڑا میرے پاس تو بڑا سمپل فارمولا تھا. یہ ہے دلانے سودے. جی, اس میں آپ لکھت پڑھت نہیں ہوگی. میں نے فارمولا یہ دیا تھا جب ملاقات ہوئی تھی غوث علی شاہ صاحب سے, اسحاق ڈار صاحب سے اور چودھری نثار علی خان صاحب سے. صدارتی الیکشن تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی, میں نے کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیں تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. تو میں کہا میرے بیٹھنے سے اگر میں دستبردار ہو جاتا ہوں اور وہ ان کے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے, تو کیا مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات یاد آ گئی خان ولی خان کی, وہ میرے سے بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ انہوں نے ایک کہاوت بتائی پشتو والی جو مجھے سنائی. انہوں نے کہا کہ عقل مند آدمی اور بیوقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, وہ بات ایک ہی کرتا ہے, فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا ابھی ٹائم نہیں آیا نا, تو میں کہا یہ ٹائم گزر جائے گا. ان کا کیا فارمولا ہے آپ کا؟ میں کہا میرا فارمولا بڑا سمپل ہے, میاں صاحب ٹیلی فون کریں چودھری شہزاد صاحب. جی ٹھیک. پنجابی میں کہیں کہ چوئی صاحب میں تھوڑے بل سے تعلقات کی ایک تاریخ ہے ان کی, کوئی تاریخ ہے ذاتی دشمنی تو نہیں نا, کوئی وہ تو نہیں نا کسی نے کوئی فیملی کو اٹیک کیا ہو, سارا کیا ہو. اور چوئی صاحب میں تھوڑا سا چائے پینا آ رہے ہیں, وہ جانتے ہیں ان کے گھر جائیں. چوئی صاحب ان کا انتظار کر رہے ہوں گے برآمدے میں, کالی اینکوں میں ہوں گے چوئی صاحب. میاں صاحب باہر نکلیں گے, چوئی صاحب کالی اینکیں اتاریں گے, دونوں جفی ڈالیں گے اور دونوں زار و قطار روئیں گے.
جیسے لانگ لاسٹ بردرز بھائیوں کے ملتے ہیں اور وہ دونوں